مختصر سوال کہ مہینہ بھر پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حکومت پتہ نہیں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے، اور خاصا ایک عدم استحکام کا ماحول تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک دو ہفتے سے جو پے در پہ جو واقعات ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے اور حوالوں سے ہوں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف حکومت سنبھل رہی ہے، بلکہ اس پورے نظام کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والے عمران خان اور ان کی جماعت، وہ ایک طرح سے ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے۔ کیا یہ اندازہ درست ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ جی السلام علیکم۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک ماہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے پی ڈی ایم والوں کے ساتھ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ آئی یا گئی، اور خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی۔ ایسے ایسے دیہاتوں میں جھنڈے شروع ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے نظر آنے، جہاں پہلے کبھی نام و نشان نہیں تھا، اور خان صاحب کا بیانیہ دندنا رہا تھا، اور نون لیگ ڈھونڈ رہی تھی کہ بیانیہ ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور خان صاحب لندن آ رہے تھے۔ اب ایک ماہ سے تبدیلی آ گئی پھر، اور وہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کچھ کر لی ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ تو یہ ہے جو کہ پہلے انہوں نے نہیں کیا تھا، کہ خان صاحب ہاتھ سے باہر نکل گئے، اور فوج کی تنقید، فوج کے سربراہ کی تنقید رک نہیں رہی ہے، اور دن بہ دن بگڑ رہی ہے۔ اس کو کوشش کی تھی اسٹیبلشمنٹ نے روکنے کی، ریٹائرڈ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنے اندر جو افسر کارڈرز ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جنرل باجوہ نے بہت محنت کی سمجھانے کی کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم نے یقینی طور پہ ان کو لاڈلا کیا تھا، مگر ہماری جو کامیابی نہیں ہوئی ہمیں اس ایکسپیریمنٹ کی، اور ہمیں اب واپس عوام کے پاس جانا ہوگا راستہ ڈھونڈنے کے لیے۔ خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، اور خان صاحب جو تھے وہ ضد کر رہے تھے اپنے، اور ضد میں ہی مبتلا تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اور اینٹی امریکن بیانیہ ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا، عوام کی اندر مقبولیت تھی، کیونکہ خان صاحب کی ہر بات جو ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بالکل سچ ہے۔ مگر اس کے ساتھ دو مسئلے بن رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور ایک مسئلہ بن رہا تھا حکومت کے اندر۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ خان صاحب کی جو اس وقت ریٹنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر وہ گرتی جا رہی تھی۔ خان صاحب اپنے بیانیہ کا نہیں چھوڑ رہے تھے، اینٹی امریکن بیانیہ اور اینٹی یورپین بیانیہ اور اینٹی ویسٹرن بیانیہ، اور ایک طرف دوسری طرف اس قسم کے مذہبی سمبلز استعمال کر رہے تھے، جس کے ساتھ اور بھی کنفیوژن ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی، اور عوام کے اندر بھی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ اور فائنلی جو گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کو ایک موقع نظر آ رہا تھا کہ اگر خان صاحب ایسے ہی چلتے رہے تو ڈی اسٹیبلائزیشن جو یہ سیاسی طور پہ ہو رہی تھی، سیاسی طور پہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا، اور ویسے ہی خان صاحب جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، جیسے ایک زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے دیتے تھے کہ میں قاضی آیا، اب قاضی آیا، تو یہ بھی عمران آیا، عمران آیا۔ تو اس کے ساتھ معیشت جو تھی وہ سنبھل نہیں رہی تھی، بے چینی تھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ڈیلرز کے اندر، بینکوں کے اندر، آپ کو جن لوگوں نے قرضے دیے ہوئے ان کے اندر، آئی ایم ایف کے اندر۔ ہمارا تو خیال تھا جولائی کے اخیر تک سب کچھ ہو جائے گا، پھر خبریں آنی شروع ہوئیں کہ خان صاحب کی وجہ سے کیونکہ انسٹیبلٹی ہو رہی ہے اتنی اور سنبھل نہیں رہی، تو معیشت بھی نہیں بیٹھے گی، کیونکہ خان صاحب جو اقدامات یہ حکومت کر رہی تھی اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، حالانکہ جب یہ پاور میں تھے تو سائن آن دا ڈاٹڈ لائن تو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑی پریشانی ہوئی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ہوئی، بزنس کمیونٹی میں بھی ہوئی، سب جگہ پہ ایک بے چینی سی تھی کہ یہ خان صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو ان کا پتہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
خصوصاً ان گروپس کا یا کلاسز کا جو کہ جن کے لیے معیشت کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ بہت ضروری ہے، ملازمتیں، انفلیشن، پرکس اینڈ پریویلیجز، بجٹس، سو آن سو فورتھ. میرا خیال ہے اس سٹیج پہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کو ایک سخت پیغام دینا پڑے گا کہ ایسے تو سب کی طرف تباہی کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹیں، آپ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن مت کریں. تو اس وقت میرا خیال ہے انہوں نے پھر فائنلی اسٹیبلشمنٹ نے رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے حکومت کو اشارہ کیا کہ اب ہم آپ کو نہیں روکتے. پہلے روکا ہوا تھا کہ نہیں، خان صاحب کو کچھ نہ کہیں، رہنے دیں، ان کا حق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو سمجھا لیں گے وغیرہ وغیرہ. اور جب معیشت کے اوپر یہ ڈز لگنی شروع ہوئی اور کرب یہ بڑی خطرناک قسم کی زخم آ رہا تھا، تو اس سٹیج پہ پھر میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے کام نہیں چلے گا اور خان صاحب کو روکنا پڑے گا ان دا نیشنل انٹرسٹ. تو پھر جب یہ ہوا تو پھر کیسز بننے شروع ہوئے اور یہ پیغام آنا شروع ہوا. ہم جیسے لوگوں کو ہم نے پہچان لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ کریک ڈاؤن آ رہے ہیں، اور پہلے ان کو اشارے ان کو بتایا گیا کہ آپ اسلام آباد نہیں آئیں گے، اگر آپ اسلام آباد آئیں گے تو پھر ہم نہیں روک سکیں گے، اگر حکومت رینجز مانگے گی تو رینجز دیے جائیں گے. اسی طریقے کے ساتھ الیکشن کمیشن کے آگے آپ نہیں کر سکتے، کریں گے تو وہ رینجز بلائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، اینڈ سو آن. تو ون بائی ون ایک میسیجز گئے ہیں خان صاحب کو کہ بس انف انف انف، بہت ڈیل دے دی آپ کو، اب آپ لاڈلے نہیں رہے، واچ اٹ واچ اٹ. اور جیسے یہ ہوتا رہا تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے قریب ہوتی گئی، اور پی ڈی ایم حکومت نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں معیشت کے بارے میں تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، مگر ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہی خان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی. تو پھر میرا خیال ہے اس قسم کے کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خان صاحب کو 3 پیغام دیے گئے. ایک یہ کہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن بند کریں، جلسے جلوس جو ہے آپ نے کرنے کہیں اور کریں، اسلام آباد از آؤٹ آف باؤنڈس، بس انف. دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اگر آپ نے نہیں بنا کے رکھنی تو ہمارے لیے پرابلم ہے، بیکاز دین وی ہیو اے پرابلم گیونگ یو لیول پلئنگ فیلڈ. کہ ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سارے انٹرنیشنل رشتے جو ہے جو آپ نے خراب کیے آپ پھر واپس آ کے ان کو پھر خراب کریں اور خراب کریں. ہم تو بڑی مشکل کے ساتھ ان کو ریسٹور کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک وہ بھی پیغام گیا کہ کس اینڈ میک اپ، یہ جو آپ نے جھوٹا ایک بیانیے بنائے ہوئے بند کریں اب اس کو، اور لیول پلئنگ فیلڈ ہونے والی ہے اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اس قسم کے جھوٹے بیانیے بند کریں. یہ بھی پیغام گیا خان صاحب کو. اور اس وجہ سے خان صاحب اب جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے تو وہ کرتے کیا تھے کہ 2 قدم آگے لیتے تھے، 1 قدم پیچھے ہٹتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ 1 قدم آگے لیتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ایک کے بعد دوسری یو ٹرن ہوگی. اور یہ آخری مرحلہ تھا جہاں انہوں نے جسے کہا نا کہ ٹیسٹ کیا کہ واٹر پانی کتنا گہرا ہے، کتنا ڈیپ ہے. اور شہباز گل صاحب نے جو باتیں کہی کہ ایک دفعہ پھر دھکا لگا دے، اور اس کا جو ری ایکشن آیا آپ نے دیکھ ہی لیا. اب تو کورٹ مارشلنگ کی بھی باتیں شروع ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں. یہ میڈیا کی طرف کون کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دا میسج ہیز بین دا رائٹ ایکٹ، وہ انگریزی کا محاورہ نا جی کہ دا رائٹ ایکٹ ہیز بین ریڈ آؤٹ ٹو ہم فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ خان صاحب از ناؤ آن ریٹریٹ. اور ان کے جو بیانیہ ہے کیونکہ وہ ریٹریٹ پہ ہیں تو اب وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے محبت کرتے ہیں، یہاں ہم پچھلے مہینے سے وہ کب سے گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ امریکہ کے ساتھ اب وہ ہم الگ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اب ان کی کیا کوشش ہے کہ امریکہ کو نیوٹرلائز کیا جائے اور ان کو ون اوور کیا جائے، وہ کیا جائے، اور وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا ماحول جو ہے اس کو ایبسولوٹلی یس کا ماحول بنایا جائے. آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ.